جو آدمی ماں باپ کو ستائے گا، تکلیف پہنچائے گا، ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا، ان کی نافرمانی کرے گا، وہ آدمی دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ حضرت جبرائیل کی بد دعا ہے اور نبی نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا بہت اونچا مقام بنایا ہے۔ دنیا میں انسان کے آنے کا ایک حقیقی سبب ہے، وہ ہے اللہ کا حکم۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، انسان دنیا میں آتا ہے، اور ایک مجازی سبب ہے، وہ ہے ماں باپ۔ ماں باپ کے ملاپ سے انسان دنیا میں آتا ہے۔ تو اللہ نے ماں باپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیت جو میں نے ابھی پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ صرف اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آگے فرمایا، اگر ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، دونوں یا کوئی ایک، تو فرمایا کہ ان کو اف بھی مت کہو، یعنی ذرا سی بھی کوئی ایسی بات نہیں کہنی جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ اسی طرح فرمایا کہ ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، کوئی بات وہ کہے تو چلانا بھی نہیں، چیخنا بھی نہیں، اور فرمایا ان سے نرمی سے بات کرنی ہے، ان کے سامنے آواز نیچی رکھنی ہے، اور آگے فرمایا ان کے سامنے رحمت کے بازوؤں کو بچھا کر کے رکھنا ہے، یعنی ادب کے ساتھ ان کے سامنے پیش آنا ہے، نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ سارے کام تو ان کے ساتھ کرنے ہی ہے، اس کے علاوہ ان کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے ہمارے رب ان دونوں پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ میں چھوٹا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، خود کھا نہیں سکتا تھا، خود پی نہیں سکتا تھا، اپنی گندگی نہیں صاف کر سکتا تھا، تو ان دونوں نے جس طرح میرے ساتھ بچپن میں رحم کا، کرم کا، شفقت کا معاملہ کیا، تو بھی ان کے ساتھ بڑھاپے میں رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اپنے حق کے بعد فوراً ماں باپ کا حق بیان فرمایا۔ فرمایا صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ لقمان میں فرمایا ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور خاص کر کے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ ماں نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اپنے پیٹ میں رکھا، پھر اس کے بعد جب پیدائش کا وقت آتا ہے، وہ تو موت اور زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے، اس تکلیف کو برداشت کیا، پھر اس کو دودھ پلایا، تو فرمایا کہ ماں کے ساتھ اور زیادہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ماں باپ جو ہیں تجھے شرک کرنے پر مجبور کرے تو ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ ماں باپ کوئی غلط کام کہے وہ تو نہیں ماننا، لیکن اس کے علاوہ ان کے ساتھ رحم کا، کرم کا، شفقت کا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ماں باپ مشرک ہیں، کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں میں نے بتائی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بھی ماں باپ کا حق بیان فرمایا۔
ایک روایت میں فرمایا کہ ماں باپ تیری جنت ہے اور ماں باپ تیری دوزخ ہے، یعنی اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کو خوش رکھو گے، ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ گے، تو فرمایا وہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے، اور اگر ماں باپ کو تکلیف پہنچاؤ گے، ان کو رلاؤ گے، ان کو ستاؤ گے، تو وہی تیرے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو ماں باپ تیری جنت بھی ہے اور ماں باپ تیری دوزخ بھی ہے۔ اب فیصلہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو جنت میں جانے کا ذریعہ بناتے ہیں یا جہنم میں جانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، یعنی میں سب سے زیادہ کس کا خیال رکھوں، سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں؟ تو نبی نے فرمایا تیری ماں، یعنی اپنی ماں کا سب سے زیادہ خیال رکھ۔ پھر اس نے دوبارہ سوال کیا، ہے رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ نبی نے فرمایا پھر تیری ماں۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، نبی نے پھر جواب دیا کہ تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ، یعنی 3 درجے اللہ کے نبی نے ماں کو عطا فرمائے اور چوتھی مرتبہ میں باپ کا نام لیا۔ ماں کو 3 درجے کیوں عطا فرمائے؟ اس لیے کہ ماں نے 3 ایسی تکلیفیں برداشت کی ہیں جو باپ نہیں کر سکتا۔ نمبر 1، ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، کتنی مشقت سے اس کو رکھا، تکلیفیں ہوئی لیکن سب کچھ برداشت کیا۔ نمبر 2، جب پیدائش ہوتی ہے، ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ جو عورت ماں بنتی ہے وہی بتا سکتی ہے اس وقت کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، تو اس تکلیف کو برداشت کیا۔ اور نمبر 3، 2-2.5 سال تک تجھے دودھ پلایا۔ ان 3 وجہوں سے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور چوتھی مرتبہ میں باپ کا نام لیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی سے اس کا باپ راضی ہو اللہ بھی راضی رہتا ہے، اور جس سے اس کا باپ ناراض ہو اللہ بھی ناراض رہتے ہیں۔ اور بے شمار حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا مقام بیان فرمایا، اور ماں باپ کے ساتھ جو برا سلوک کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے بارے میں وعید بھی بیان فرمائی کہ ان کو کیسی کیسی سزا ملے گی۔ ایک روایت میں فرمایا 4 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ایک ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنا، تیسرے ہے کسی کو ناحق قتل کر دینا، اور چوتھے ہے جھوٹی قسم کھانا۔ تو بڑے بڑے گناہوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی باقی گناہوں کی سزا آخرت میں دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ ایسا گناہ ہے اس کی سزا جو ہے نقد ملتی ہے، دنیا کے اندر ملتی ہے۔ جب تک ماں باپ کو ستانے والے کو سزا دنیا میں نہیں ملے گی اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ تو ان تمام آیتوں سے، حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اور ہم اپنے اندر غور کریں، اپنے سماج میں، معاشرے میں دیکھیں کہ آج ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے، ماں باپ کو اولاد کیسی کیسی تکلیفیں پہنچا رہی ہے، کتنے پریشان ہیں ماں باپ۔ ہر آدمی پریشان ہے، بیٹا بات نہیں مانتا، بیٹا جو ہے ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ہر ایک کو شکایت ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ کے نبی نے ماں باپ کو کیا مقام دیا اور ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ قاضی کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا، ماں نے کیس کر دیا کہ بیٹا جو ہے نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا، مجھے ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ قاضی نے جو ہے اس لڑکے کو بلایا اور اس کے پیٹ پر مٹکا بندھوا دیا، اور مٹکا بندھوانے کے بعد اس کو کہا کہ تجھے اس عدالت میں جھاڑو لگانی ہے، اور 2-4 لوگوں کو لگا دیا اس کے پیچھے کہ جیسے ہی یہ بیٹھے فوراً کوڑے لگانا، اس کو بیٹھنے نہیں دینا۔ تو پیٹ پر مٹکا بندھوا دیا، جھاڑو لگانے کا حکم دے دیا، اگر بیٹھے گا تو کوڑے لگیں گے فوراً۔ 2-4 گھنٹے گزرے،
کہ وہ قاضی کے قدموں میں گر گیا, رو کر معافی مانگنے لگا, قاضی صاحب معاف کر دیجئے, آئندہ ماں کو نہیں ستاؤں گا, آئندہ ماں کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو قاضی صاحب نے کہا بیٹا تجھے تکلیف دینا مقصد نہیں ہے, تجھے یہ احساس دلانا ہے کہ تو 4 گھنٹے میں پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگا, تیرے پیٹ پر مٹکا باندھ دیا تو تیری ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا, 9 مہینے تک اس بوجھ کو برداشت کیا اور پھر تجھے پیدا کیا, پھر تجھے دودھ پلایا. تو اس ماں کا کتنا بڑا حق ہے تیرے اوپر, تو اس کی نافرمانی کرتا ہے, اس کو ستاتا ہے, اس کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو فرمایا قاضی نے کہ میں نے اس وجہ سے تیرے ساتھ ایسا کیا تاکہ تجھے احساس ہو کہ ماں نے تیری خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں. تو ہمیں اور آپ کو ماں باپ کی قدر کرنی ہے. جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ خدمت کرے, ان سے دعائیں لے, اور جن کے دنیا میں نہیں ہے وہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے, ایسا کام کرے جس سے ان کو قبر میں آرام ملے, ان کی روح کو آرام پہنچے, ان کو ثواب ملے. تو ماں باپ زندہ ہے, ان کی قدر کرنی ہے. ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے, اس وقت افسوس ہوگا, اس وقت ہم چاہیں گے کہ کاش ایک بار ماں جو ہے اٹھے, آنکھ کھولے, مجھے ایک بار بیٹا کہہ کر پکارے, میرا باپ ایک مرتبہ میرے سر پر ہاتھ پھیرے, ایک مرتبہ مجھے بیٹا کہہ کر پکارے. لیکن اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس وقت پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. ابھی موقع ہے, ماں باپ زندہ ہیں, ان کی قدر کرے, ان کی خدمت کرے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ان کو خوش رکھے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص خاک آلود ہو جائے, اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے بارے میں بد دعا آپ دے رہے ہیں, کس کو ذلیل اور رسوا ہونے کی بد دعا دے رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے ماں باپ موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے, میں اس کے لیے بد دعا دے رہا ہوں کہ وہ آدمی دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جائے. مشہور حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں, پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے آمین کہا, دوسری پر قدم رکھا آپ نے آمین فرمایا, تیسری پر قدم رکھا پھر آمین فرمایا. صحابہ نے یہ عجیب منظر دیکھا پہلی مرتبہ, پوچھا یا رسول اللہ آج سے پہلے ہم نے ایسا نہیں دیکھا, آپ نے ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا. تو نبی نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے ایک بد دعا کی, کہا کہ جس کے ماں باپ موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا لیتا, وہ آدمی دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائے, برباد ہو جائے. تو میں نے ان کی بد دعا پر آمین کہا. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے, وہ آدمی بھی برباد ہو جائے, ذلیل و رسوا ہو جائے. تو میں نے اس پر آمین کہا. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے, وہ آدمی بھی برباد ہو جائے, ذلیل و رسوا ہو جائے. تو میں نے اس پر آمین کہا. تو بد دعا دینے والے کون ہیں؟ تمام فرشتوں کے سردار. اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ تمام نبیوں کے سردار. تو اس بد دعا کے قبول ہونے میں اللہ کے ہاں کوئی شک نہیں. تو جو آدمی ماں باپ کو ستائے گا, تکلیف پہنچائے گا, ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا, ان کی نافرمانی کرے گا, وہ آدمی دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا. حضرت جبرائیل کی بد دعا ہے اور نبی نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ کرنا ہے اور ان کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے کہ اس ماں نے کتنی قربانیاں برداشت کی ہے. سردی کے موسم میں خود پیشاب پر سو جاتی لیکن اپنے بچے کے لیے گرم کپڑے کا انتظام کرتی. گرمی کے موسم میں, جون جولائی کی گرمی میں خود گرمی برداشت کرتی اور چولہے پر کھانا بناتی, دودھ گرم کرتی, لیکن بچے کو آرام پہنچے. باپ 14 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے, کس لیے؟ اولاد کے آرام کے لیے. خود پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بیٹے کو اچھا پہنا رہا ہے, بیٹے کے لیے اچھے گھر کا انتظام کر رہا ہے, بیٹے کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کر رہا ہے. آج جب وہ اولاد جوان ہو گئی, ماں باپ کو ضرورت پڑی کہ آج وہ ماں باپ کا سہارا بنے, ماں باپ کی خدمت کرے, ماں باپ کا اچھا علاج کروائے, تو آج اولاد جو ہے ماں باپ کو بھول گئی اور ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کہ سن کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کتابوں کے اندر جنہوں نے ماں باپ کو ستایا
ان کا انجام دنیا کے اندر کیا ہوا اور مرنے کے بعد کیا ہوا، اس کے واقعات لکھے ہیں۔ ایک قبرستان سے ایک بزرگ گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر سے کوئی گدھا نکلا اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ قبر میں واپس چلا گیا۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ قبرستان ہے، اس میں گدھا کہاں سے آ گیا، وہ بھی مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ایک نوجوان کی قبر ہے، اس نے ماں کو ستایا، ماں کو تکلیف پہنچائی، ماں کے ساتھ ہمیشہ جھگڑتا تھا، ماں کے ساتھ گدھے کی طرح چیخ کر چلا کر بات کرتا تھا۔ ماں نے جو ہے اس کو بد دعا دے دی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب سے اس کو دفن کیا ہے، روزانہ عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی ہے اور ایک گدھا جو ہے باہر نکلتا ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، پھر قبر میں واپس چلا جاتا ہے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ یہ ماں باپ کی، ماں کی نافرمانی کی سزا ہے، ماں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی سزا ہے کہ اللہ نے اس کے چہرے کو گدھے کی شکل سے بدل دیا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے چہرے کو بندر جیسا بنانا چاہے کوئی بڑی بات نہیں۔ اور پہلی قوموں کے واقعات قرآن میں موجود ہیں، جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو بندر اور خنزیر سے بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے چہرے کو گدھے سے بدل دے، یہ کوئی بڑی بات نہیں اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ماں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی یہ سزا کہ اللہ نے مرنے کے بعد اس کے چہرے کو گدھے جیسی شکل بنا دی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی واقعات دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو سبق ملے، عبرت حاصل ہو اور لوگ اس گناہ سے بچ جائیں۔ اسی طریقے کے بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے دنیا میں سزائیں ملی ہے۔ ایک کتاب میں لکھا کہ ایک شخص تھا، اس کا اکلوتا بیٹا، وہ بھی پڑھ لکھ کر کے بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، امریکہ شفٹ ہو گیا، کبھی ماں باپ کے پاس نہیں آتا، ماں باپ کی خبر نہیں لیتا۔ اس کی بیوی بیمار ہو گئی، اب بیوی 8 سال سے بیمار پڑی ہے، بستر پہ پڑی ہے، اس کی ساری خدمت وہ کر رہا ہے، پیشاب پیخانہ سب کچھ دھو رہا ہے، اٹھا رہا ہے۔ تو جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے رشتہ داروں سے معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتے کسی کے اوپر، ضرور اس کے کوئی نہ کوئی ایسے گناہ ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو بھی پریشان کیا، اس کی بیوی کو بھی 8 سال سے بیماری میں رکھا ہوا، بستر پر پڑی ہوئی ہے، کچھ تو ضرور اس کے پیچھے راز ہے۔ تو انہوں نے معلوم کیا کہ ایسا کون سا گناہ اس نے کیا، تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ جو آدمی ہے اور یہ جو اس کی بیوی ہے، ان دونوں نے مل کر کے ماں باپ کو اور اس بہو نے اپنے ساس سسر کو خوب ستایا، خوب پریشان کیا، یہاں تک کہ اس آدمی نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا اپنی بیوی کے چکر میں اور شہر آ کر کے رہنے لگا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کے جنازے میں نہیں گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کے جنازے میں نہیں گیا، ماں باپ کی خبر نہیں لی، اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے باپ کی اور ماں کی قبر کہاں ہے۔ تو ان بزرگ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو یہ سزا دی ہے کہ بیوی بیمار ہے، باپ خدمت کر رہا ہے، باپ خود بیمار ہے، پریشان ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا جس طرح انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، ماں باپ کی خدمت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک ہی بیٹا دیا اور وہ بھی امریکہ چلا گیا۔ ماں بیمار ہے 8 سال سے، کبھی دیکھنے نہیں آیا، باپ پریشان ہے، کبھی باپ کی خیر خیریت معلوم نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، ماں باپ کے جنازے میں نہیں گئے، ان کا بیٹا بھی اسی طرح ان کی خیر خیریت معلوم نہیں کرتا تھا زندگی میں، اور ان دونوں کا بھی انتقال ہوا تو وہ بیٹا بھی امریکہ سے جنازے میں نہیں آیا۔ جس طرح ان کو معلوم نہیں کہ ان کے ماں باپ کی قبر کہاں ہے، اس بیٹے کو معلوم نہیں کہ اس کے ماں باپ کی قبر کہاں ہے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی یہ ایسا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی سزا دے دیتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ ماں باپ بیمار ہو، ان کی خدمت کرنی ہے، خوشی کے ساتھ خدمت کرنی ہے، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا، اپنے بچپنے کو یاد کرنا ہے کہ کس طریقے سے ماں نے پالا، باپ نے پالا۔ اگر ہم وہ زمانہ یاد کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا، اور پھر ماں باپ کی خدمت ہمیں بوجھ محسوس نہیں ہوگی۔
آج بیوی بچوں کو شاپنگ کرا رہا ہے، دلی لے جا رہا ہے، کلکتہ لے جا رہا ہے، اور ماں باپ کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ماں باپ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کو وقت نہیں ہے اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کے کرکٹ دیکھ رہا ہے، لوڈو کھیل رہا ہے اور دوسری باتیں کر رہا ہے، لیکن ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کے تھوڑی دیر ان کے ساتھ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، ماں باپ کو ٹائم دینے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں ہے، اور باقی سارے کام دنیا کے کر رہا ہے، فالتو میں ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو ماں باپ کی قدر کرے، اللہ نے موقع دیا ہے، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کتنی بڑی دولت اپنے ہاتھ سے کھو دی ہے۔ تو جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ ان کی قدر کرے، اور اگر غلطی ہو گئی ہے تو ماں باپ کے قدموں میں پڑ کر کے معافی مانگے، ان کے قدموں کو چومے، ان سے معافی مانگ لے، نہ معلوم آئندہ جمعہ تک وہ ہمارے پاس رہے نہ رہے، تو ان کی قدر کرے جب تک وہ موجود ہیں، اور اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ایسے کام کرے جس سے ان کو فائدہ پہنچے، ان کے نام سے مسجد بنوائے، مدرسہ بنوائے، ان کے نام سے جو ہے نیک کام کرے، غریب کی مدد کرے، صدقہ و خیرات کرے، قرآن پڑھ کر ان کو بخشے، نفل نمازیں پڑھے ان کے لیے، ان کے نام سے کسی کو عمرہ کروا دے، کسی کو حج کروا دے، یہ سارے طریقے ہیں۔ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں اس کے بعد بھی اگر ہم چاہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، تو جن کے ماں باپ ہیں وہ تو قدر کرے، خدمت کرے اور اس موقع کو غنیمت سمجھے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کو چاہیے ان کے لیے ایصال ثواب کرے، نیک کام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت